बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़मान पार्क ऑपरेशन नाकाम होने पर वफाकी हुकूमत ने अहम तरीन अहदेदार को ओहदे से हटा दिया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, जहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार की जानिब से वकला की सैकड़ों वकला आज ज़मान पार्क के बाहर गए और वहाँ जाकर उन्होंने पुलिस को पीछे धकेला और साथ एक करारदाद भी मंजूर की गई ज़मान पार्क ऑपरेशन के ख़िलाफ़। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बड़ा तगड़ा एक जो रद्द अमल सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको गिरफ़्तार किया गया था जब इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस के सामने जो लोग आए थे और जो सीसा पिलाई दीवार बन गए थे, उनमें से जिन चंद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था उनको आज अदालतों में पेश किया गया, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि लाहौर ज़मान पार्क जो झड़पें थी, और झड़पें इस वजह से कि जब पुलिस अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल करती है तो कारकुनान के पास क्या है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो उनके हाथ में कोई पत्थर आ जाए, कोई डंडा आ जाए और वो उससे मुज़ाहमत करें। अब तो जो पुलिस की ताकत है वो या वाटर कैनन है या उनके पास शेलिंग है, और वो शेल मारते हैं दूर से खड़े होकर, और वो लोगों को अंधाधुंध इन्होंने शेलिंग की और लोगों को इन्होंने परेशान किया, नुकसान पहुंचाया, ज़ख्मी किया, रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फ़ारूक हबीब की जानिब से और इमरान खान ने ख़ुद भी इसके ऊपर बात की है कि डायरेक्ट गोलियां भी चलाई गई हैं और गोलियों के खोल भी मीडिया के सामने पेश किए गए। तो ये तो ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल है पुलिस की जानिब से। और फिर जो वाटर कैनन से इन्होंने पानी फेंका वो केमिकल और तेज़ाब में शामिल पानी था, जो जिसने वहाँ लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। अपने जो पुलिस वाले जो एक फ़िगर सामने आ रही है, जो पुलिस ने एक ऑफिशियल फ़िगर दी है जिसमें कहा गया है कि 59 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, तो वो 59 भी मेजॉरिटी वो है जो अपनी शेलिंग से ज़ख्मी हुए हैं या जो बीमार हुए हैं। और फिर साथ ये है कि जब एक आप आगे मुज़ाहमत होती है, आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, गैर कानूनी काम इस वजह से कि जब वारंट गिरफ्तारी ज़मान पार्क के एड्रेस का जारी नहीं हुआ तो आप वहाँ तामील करवाने कैसे आ गए। तो इस वजह से मैं एक टेक्निकल जो टर्म है गैर कानूनी, मैं कह रहा हूँ कि गैर कानूनी काम जब आप करने आएंगे तो मुज़ाहमत वो सिर्फ डिफेंस जो है वो सेल्फ डिफेंस में जो छोटा मोटा उनकी जानिब से किया गया, मुज़ाहमत की गई, तो मुलजमान पर जलाओ, घेराव, मार कुटाई और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार कारकुनान में 12 का ताल्लुक शेखुपुरा से और 7 का लाहौर से है। इसके अलावा अपर दीर, लोअर दीर और आज़ाद का कश्मीर के कारकुनान हैं, जिनको 24 कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया गया था कल, उनको आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमान को रिमांड चाहिए और मुलजमान को रिमांड के लिए पुलिस ने कल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा अदालत में। कुछ जो कारकुनान हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया था, कुछ कारकुनान हैं जिनको आज गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा है कि 25 कारकुनान हमारे पास हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और इन 25 कारकुनान को 24 कारकुनान को कल अदालत के सामने पेश किया जाएगा और इनका वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला हैं वो कल जाके इसको कॉन्टेस्ट करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि ये इनको मुकदमे से ही डिस्चार्ज किया जाए, इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तार होना बनता नहीं है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती नहीं है। जबकि दूसरी जानिब कराची में एहतजाज और जलाओ घिराव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली समेत 12 अरकान को 12 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की मुतवक्के गिरफ्तारी जो कल एहतजाज किया गया था कराची में, और वहाँ पर भी जो जरदारी की पुलिस है उसने अंधाधुंध शेलिंग की थी, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ। तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो रुकन सिंध असम्बली हैं शाहनवाज जदून, उनके समेत 12 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू इमरान खान की मुतवक्के गिरफ्तारी के खिलाफ जो एक एहतजाज किया गया था उसमें इन कारकुनान को पकड़ा गया था। 12 कारकुनान, एक मेंबर सूबाई असम्बली, दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ। और हमारी अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि 2 दिन का सियासी कारकुनान है, सियासी कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, आईन पाकिस्तान ने उनको एहतजाज का हक दिया है, आप उनके ऊपर शेलिंग करते हैं। जब आप शेलिंग करते हैं वो आपको
آگے سے پتھر مارتے ہیں یا وہ آگے سے کوئی رد عمل دیتے ہیں تو آپ اس پر جو سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانا یا کار سرکار میں مداخلت دینا، ان دفعات کی تو سمجھ آتی ہے۔ دہشت گردی کی دفعات آپ درج کر دیتے ہیں، جو اس کے تحت آپ مقدمہ درج کرتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی شاہ نواز جدون سمیت 12 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا عدالت کی جانب سے، جو ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ جو آئین اور قانون ہے اس میں جو ایک سکوپ دیا گیا ہے اس کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی جانب سے ایک اہم کیس تھا۔ قاضی فیصل صاحب نے اس کیس میں ریمارکس دیے کہ میڈیکل کے طلبہ کو حافظ قرآن ہونے کی بنیاد پر اضافی نمبر دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ کیا کسی عیسائی کو انجیل حفظ کرنے پر اضافی نمبر ملتے ہیں جو حافظ قرآن کو دیے جاتے ہیں؟ قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی اسپیشل بینچ نے میڈیکل کے طلبہ کو حافظ قرآن ہونے پر اضافی 20 نمبر دینے کی متعلقہ خود کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت قاضی فیصل نے ریمارک دیا کہ میڈیکل کے طلبہ کو حافظ قرآن ہونے کی بنیاد پر اضافی نمبر دینا سمجھ سے بالاتر ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ صرف میڈیکل کی ڈگری نہیں، ہر شعبے میں حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دیے جاتے ہیں۔ قاضی فیصل نے ریمارک دیا کہ یہ حساس معاملہ ہے۔ مسلمان حفظ اللہ کے لیے کرتا ہے، نمبر لینے کے لیے نہیں۔ کیا کسی مسیح کو انجیل حفظ کرنے پر 20 اضافی نمبر ملتے ہیں؟ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ریمارک دیا کہ کسی کو تبھی سنا جا سکتا ہے جب شفافیت سے مقرر ہو۔ شفاف طریقہ کار سے مقرر نہ ہونے والے مقدمات کے فیصلے پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کا کام کرنے کا طریقہ کار ایک معمہ ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ قاضی فیصل نے استفسار کیا کہ اس طریقہ کار سے یہ کیس نہیں سن سکتا۔ قاضی فیصل صاحب نے میڈیکل کے طلبہ کو حافظ قرآن ہونے پر اضافی 20 نمبر دینے سے متعلق آج خود نوٹس کیس کی سماعت پر خصوصی بینچ بنانے پر اعتراض اٹھا دیا۔ دوران سماعت قاضی فیصل نے اسپیشل بینچ میں کیس سننے سے انکار کر دیا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز میں کہاں درج ہے کہ خصوصی بینچ بنایا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ کیسز کیوں نہیں سن سکتا؟ انہوں نے ریمارک دیا کہ اتنا بھی کیا ضروری معاملہ تھا کہ لارجر بینچ یا فل کورٹ کے بجائے خصوصی بینچ بنایا گیا۔ قاضی فیصل صاحب نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا اسپیشل بینچز بنائے جانے چاہیے، ہاں یا نا میں جواب دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر عدالت اس معاملے پر نوٹس کرے گی تو میں جواب دے دوں گا۔ پی ایم ڈی کے وکیل نے کہا کہ روایت پر بھی عمل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز رولز یا آئین کے مطابق ہو۔ قاضی فیصل نے کہا کہ کیا مارشل لا لگ جائے تو اس کو بھی روایتی عمل سمجھ کر قبول کر لیں گے، جو آئین و قانون میں درج ہو اسی پر عمل ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ججز کو 3 مختلف بینچز سے اکٹھا کر کے اس بینچ میں بٹھا دیا، یا تو کچھ اتنا اہم ہوتا کہ چھٹی کے دن عدالت لگتی اور خصوصی بینچ لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا چینلز پر پابندی لگا کر ٹی وی انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، یہ بھی قاضی فیصل صاحب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے کنڈکٹ سے متعلق خبر نشر نہ کرنے کے پیمرا کے خط پر تنقید کی، جو ایک پیمرا نے خط لکھا اور جس میں کہا گیا کہ ججز کے کنڈکٹ پر آپ بات نہیں کریں گے، اس پر تو قاضی فیصل صاحب نے تنقید کی ہے۔ جو عمران خان پر پابندی لگی ہے اس پر تنقید نہیں کی، صرف وہ ججز کا کنڈکٹ کس کا، مظاہر نقوی صاحب کا اور اعجاز الحسن صاحب کا ڈسکس ہو رہا تھا، اس پر پیمرا نے کہا کہ ججز کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر قاضی فیصل صاحب ایک کیس میں جو ایک الگ کیس ہے اس کی سماعت میں کہاں سے چیزیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پیمرا نے ججز سے متعلق خط جاری کیا ہے، پاکستان میں سب آزاد ہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی میڈیا کی آزادی کیسے دبا سکتا ہے؟ تاثر یہ ہے کہ شاید عدالت نے لوگوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ٹی وی چینلز کو آپ بند کر دیں گے یا ان کی آواز دبا دیں گے تو پھر لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی۔ ساتھ قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا سپریم کورٹ کے جج بن جائیں تو کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی آپ سے احتساب نہیں کر سکتا؟ ہم تو بطور قانون کے طالب علم جانتے ہیں کہ احتساب ہو سکتا ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب کا اپنا جو کیس تھا اس میں یہی ثابت کیا گیا کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا آپ اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے ججز سے سوال تو ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے لاہور میں پی ٹی آئی اور پولیس کے درمیان جو واقعات تھے ان پر اس کشیدہ صورتحال پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی جس ملک میں ہو وہاں کسی بھی قسم کا تشدد قابل قبول نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ بار کے مطابق جس انداز میں وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروائی جا رہی ہے یہ خلاف قانون ہے۔
ہر شخص شفاف ٹرائل اور قانون کے مطابق برتاؤ کا حقدار ہے، قانون نافذ کرنے والے طاقت کے استعمال سے اجتناب کریں۔ سپریم کورٹ بار نے کہا کہ شہریوں پر بھی لازم ہے کہ وہ عوامی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے ساتھ کہا کہ تمام اداروں پر لازم ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں، غیر ضروری طور پر امن و امان کی صورتحال کو خراب نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ بار نے مطالبہ کیا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں تمام اداروں پر لازم ہے کہ شفاف، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تمام ادارے معاونت کریں۔ سیکیورٹی خدشات کے سبب انتخابات کے لیے فنڈز فراہم نہ کرنا آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ چونکہ 2 دن پہلے یہ معاملہ ہو چکا تھا تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا جو رد عمل ہے وہ دیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور ہم اس سارے معاملے پر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ زمان پارک آپ جانتے ہیں آپریشن ناکام ہوا، 22 گھنٹوں سے زائد وہاں پر طاقت کا استعمال کیا گیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ میڈیا چینلز نے، اور آپ جانتے ہیں حامد میر نے اس کے اوپر بات کی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، جو گلگت بلتستان سے پولیس کے کمانڈوز تھے وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے تھے، وہ صرف عمران خان کے گیٹ پر تھے، عمران خان کی حفاظت کے لیے، انہوں نے کسی پنجاب پولیس پر حملہ نہیں کیا۔ ہاں جب شیلنگ ہوئی تو وہ بھی زخمی ہوئے، تو وہ شیل کیونکہ گھر کے اندر پھینکے گئے تھے اس میں وہ بھی زخمی ہوئے، لیکن میڈیا چند ایک نے یہ چلایا کہ گلگت بلتستان کی پولیس پنجاب پولیس کے سامنے آ گئی۔ اب وفاقی حکومت کو پتا تھا، وفاقی حکومت اور تو غصہ نکال نہیں سکتی تھی، وفاقی حکومت نے آئی جی گلگت بلتستان محمد سعید کو تبدیل کر کے خیبر پختونخوا میں خدمات انجام دینے والے پولیس افسر دار علی خان خٹک کو آئی جی تعینات کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد سعید کو اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے کہا تھا محمد سعید کو کہ آپ وہاں سے سیکیورٹی واپس لے لیں جو عمران خان کو دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے وہ سیکیورٹی واپس نہیں لی اور جو ان کے اہلکار تھے وہ عمران خان کی حفاظت میں تصادم میں آ گیا، حالانکہ کوئی تصادم نہیں ہوا، لیکن چونکہ وفاقی حکومت پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا کی پولیس واپس کروائی نگران حکومت کے ذریعے، پھر نگران حکومت نے پنجاب پولیس واپس لی، اسلام آباد پولیس پہلے واپس لے لی گئی تھی، رینجرز یا وہ ویسے نہیں ہے عمران خان کے پاس، اب گلگت بلتستان کی پولیس کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ واپس لے لی جائے، آئی جی نے ان کے احکامات نہ مانے، انہوں نے آئی جی کو تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ ایک اپنا آئی جی لے ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جو محمد سعید ہے اس کا تبادلہ کرتے ہیں اور ان کی جگہ پر نیا آئی جی آئے گا اور وہ سارے معاملات کو دیکھے گا۔ اب اس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کیا رول ہوگا، چونکہ پہلے جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے وہ وفاقی حکومت اپنی مرضی سے کر رہی ہے، وہاں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو نہیں پوچھا جاتا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر کل سماعت ہونے جا رہی ہے، تو پھر یہ جو چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گی کہ آئی جی کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اب جو نیا آئی جی آتا ہے وہ ان پولیس والوں کو واپس بلاتا ہے تو پھر کیا ہوگا معاملہ، کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ مزید گمبھیر ہوں گی؟ وزیر اعلیٰ کہے گا کہ پولیس کو وہاں رہنا چاہیے، آئی جی کہے گا پولیس کو نہیں رہنا چاہیے، پھر تصادم آئے گا، یہ معاملات کہاں جائیں گے؟ دیکھتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔